کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس انسان کو وہ خود ذلیل و رسوا کر دے، ساری کائنات مل جائے، اس کو عزت عطا نہیں کر سکتی۔ درود و سلام امام الہدیٰ، امام الانبیاء، امام المتقین، شفیع المسلمین، آقا کے نام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نماز کے چند ایک فوائد ہیں اللہ کے نبی اور قرآن سے رکھوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں کیا فائدے بتائے ہیں نماز پڑھنے کے۔ حضرات ذی وقار، آج اگر ہم اس دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں، اس دنیا کے اندر جھانک کر دیکھیں، تو بہت کم ہی آپ کو لوگ نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، مسلمان نماز پڑھنے نہیں آتے، اس لیے تو کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ آج جس آدمی سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے کاروبار کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ حضرات، وجہ کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، رب تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے رب کے سامنے۔ تو میں 2 دن حدیث سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پڑھ کے اپنی بات مکمل کروں گا، اور رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین میں جو کچھ آپ کو سناؤں آپ سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، جس آدمی کے گھر کے سامنے وہ دن کے اندر 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہاتا ہو، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس آدمی کے 5 مرتبہ نہانے کے بعد کیا اس کے جسم پر کوئی محل کچیل باقی رہے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اسی طرح نماز پڑھنے والے بندے کی مثال ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جب آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ کلی کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو انسان اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتا ہے، جو انسان اپنی زبان سے گالیاں نکالتا ہے، گناہ کرتا ہے زبان سے، اب اس نے کلی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ناک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے بازو کو دھوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بازو کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جب اپنے بازو کو آدمی دھوتا ہے، اس کے بازو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے یہ انگلی کے پورے ہیں، ناخنوں کو نیچے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے
نیچے سر کے بالوں کے نیچے سے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے نیچے سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی طرف آیا بھی نہیں نماز کی نیت کی، صرف ابھی وضو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرات نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نماز میرے آقا علیہ السلام کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل کا سکون ہے، نماز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دل کا چین ہے۔ حضرت ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری رزق نظر فرمائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے چرواہے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، میرا پاک اللہ تعالیٰ ایسے چرواہے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس چرواہے کو پسند کرتے ہیں جو چرواہا پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے، بکریاں چراتے چراتے جب اذان کا وقت ہوتا ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر اذان بھی دیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ حضرات ذی وقار اس حدیث کو غور سے سنیے، آپ کے لیے بھی ہے، صاحب کے لیے بھی ہے، یہ حدیث ہے۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چرواہے کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو اذان دیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میرا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں اس بندے کو دیکھو، اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی، حالانکہ یہ پہاڑ کے اندر اکیلا ہے، اس کو میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے اس بندے نے میرے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں میں نے اس کے لیے 2 انعام تیار کیے ہیں، میں اس کو 2 انعام دینے والا ہوں۔ حضرات ذی وقار غور کیجیے، وہ 2 انعام کون سے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا انعام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، میں نے اس کی بخشش کر دی، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسرا انعام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، جنت کے داخلے عطا کر دیے۔ حضرت ذی وقار کون سا شخص ہے؟ چرواہا جو بکریاں چراتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے میرے رب کی در کی وجہ سے۔ حضرت ذی وقار آج ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار میرے رب تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کو آباد و شاد آباد کر دے نمازوں کے ساتھ۔ حضرت ذی وقار نماز پڑھا کریں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، انسان سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو انسان نماز کے حساب کے اندر کامیاب ہو گیا وہ سارے حساب کے اندر کامیاب ہو جائے گا، جو انسان نماز کے حساب کے اندر پھنس گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان سارے حساب میں پھنس جائے گا۔ حضرات ذی وقار پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تیسری حدیث میں ایسا فرمائیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری پڑھائی بیان کی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آسمان پر کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی، میری کبریائی بیان کی، میری بادشاہی بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے میرا رب کہتا ہے میرے بندے نے میری توصیف بیان کی، میری تعریف بیان کی، میری توصیف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرا رب کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا رب کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان وہ معاملہ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا، جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے اور میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے طلب کیا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ میرے بندے کے لیے 5 انعام ہیں، میں نے اس کو عطا کر دیے ہیں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضرات ذی وقار ہر اس شخص ہر نمازی کے لیے ہر نماز کے وقت یہ ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ
किताब जिस इंसान ने फातिहा नहीं पढ़ी उस बंदे की नमाज नहीं है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिहा के बगैर नमाज नाक़िस है, फातिहा के बगैर नमाज नामुकम्मल है। हज़रत इस जगह गौर कीजिए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं लोगों, आखिरी वक्त है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें ये सबक देकर गए, मेरे उम्मत के लोगों मेरे जाने के बाद नमाज को पढ़ते रहना, नमाज अदा करते रहना, नमाज को तर्क न करना। हज़रत से वक़ार इंशाअल्लाह ताला एंड तर्जुमे पे मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बेनमाज का आज मेरे मौजूद था, नमाज के फ़वाइद इंशाअल्लाह हम तर्जुमे पर बेनमाज का अंजाम रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम